اگر آپ کے بیبی کے منہ میں وائٹ لیئر جم جاتی ہے جو کہ کسی بھی کپڑے سے یا روئی سے صاف کرنے پہ صاف نہیں ہوتی ہے اور آپ سمجھتی رہی ہیں کہ شاید دودھ کا نشان تھا، تو آپ غلط ہیں۔ اسے ہم اورل تھرش کینڈائیڈیاسس بھی کہتے ہیں۔ اس کو ٹریٹمنٹ کے بغیر ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اورل تھرش کے بارے میں بتاؤں گی، کس طریقے سے ہم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے، کیسے پہچاننا ہوتا ہے، اس کے کیا کیا نقصانات ہیں اور کب کب یہ فنگل انفیکشن ہی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، تمام چیزوں کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر حنا بیگ، میں ایک پاکستانی میڈیکل ڈاکٹر ہوں اینڈ نیو بورن کیئر ایکسپرٹ ہوں۔ اگر آپ کا بیبی 6 منتھ سے 18 منتھس کے درمیان ہے تو میں نے ریٹن فارم میں PDFs بنائے ہوئے ہیں، جس کے اندر میں نے پورا ایک ڈائٹ پلان بتایا ہے کہ آپ نے اپنے بیبی کو ایج اکارڈنگ کیا کیا کھلانا چاہیے اور کتنی مرتبہ کھلانا چاہیے اور کتنے فوڈز کھلانے چاہیے۔ بات کر لیتے ہیں سمٹمز کے حوالے سے کہ نظر کیا آ رہا ہے آپ کو۔ دیکھیے، آپ کے بیبی کے منہ کے اندر گالوں تک میں یہ وائٹ پیچ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہونٹ کے نیچے ہوتے ہیں، زبان پہ ہوتے ہیں۔ بچہ جب دودھ پیتا ہے تو اسے دودھ پیا نہیں جا رہا ہوتا، تکلیف کی وجہ سے وہ رونا شروع کر دیتا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ وہ ملٹیپل ایشوز ہیں۔ آپ کو لگتا ہے شاید دودھ کی سپلائی کم ہے، بچے کو نپل منہ میں نہیں لینا ہے، اس طریقے کے طرح طرح کے بہت سارے مسائل۔ نیکسٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں، اسے ہم کہتے ہیں اورل تھرش یعنی کہ کینڈائیڈیاسس، ایک فنگل انفیکشن ہے۔ یوزولی نیو بورنز میں دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ جو 2 3 4 مہینے کے بچے ہوتے ہیں ان میں بہت کامنلی دیکھا جاتا ہے۔ ریزن یہ ہوتا ہے کہ امیون سسٹم بہت زیادہ بچے کا ویک ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، تو اکثر بچے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو بچے بریسٹ فیڈ کرتے ہیں تو وہ ان کی بریسٹ میں فنگل انفیکشن اگر ہو تو بچے میں ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے بریسٹ نپلز میں۔ اس کے علاوہ جو دوسری وجوہات ہیں وہ ہے اینٹی بائیوٹکس کا استعمال ارلی ایج میں، اس کی وجہ سے بھی یہ چیز بہت کامن ہے۔ پیسیفائرز یا بوٹلز کا استعمال، نپل کی صحیح سے صفائی نہ کرنا اس بات کی وجہ بنتا ہے۔ اگر مدر کو فنگل انفیکشن ہے اس کے نپل کے اراؤنڈ اور وہ بریسٹ فیڈ کراتی ہے تو بچے میں ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں پہلے بتا چکی، امیون سسٹم۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف بچے کو فنگل انفیکشن کے لیے نیلسٹیڈ ڈراپس دیے یا کوئی اور سے ڈراپس دیے تو بچہ ٹھیک ہو جائے۔ جو دوسرے ذریعے ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ باٹل فیڈ اگر کرتا ہے تو اس کی صفائی، اس کو صحیح سے اسٹرلائز کرنا، ہر 8 گھنٹے کے وقفے سے دوسری باٹل دینا، اور اگر بچہ پری میچور ہے تو ہر 4 گھنٹے کے وقفے سے نئی بوائلڈ باٹل بچے کو دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ واش تو آپ نے کرنا ہی ہے ہر فیڈ کے بعد، لیکن آپ نے بوائل کیا ہوا ہو فیڈر کو، یہ بہت ضروری ہے۔ نیسسٹیٹن ڈراپس یا نیلسٹیڈ ڈراپس آپ لوگوں نے بہت زیادہ کامن سنا ہوگا اس کا نام۔ یہ بیسیکلی بچوں کے منہ میں جب اس طریقے کے وائٹ نشانات پڑتے ہیں تو ان میں یہ دیا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ ہوتا ہے، یہ تقریباً آپ 3 سے 5 دن کے لیے، عموماً 7 ڈیز کے لیے بھی بچوں کو دیتے ہیں۔ بالکل نیو بورن بچہ بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ آپ نے فیڈ کروا کے اس کے بعد بچے کو دیں تاکہ دیر تک کے لیے یہ منہ میں لگی رہے اور جذب ہو جائے۔ اگر وہ نگلتا ہے تو اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک پورا ڈراپر آتا ہے اس کے ساتھ، وہ ڈراپر آپ نے آدھا ایک سائڈ پہ ایک چیک کے ایریا میں اور آدھا ایک سائڈ پہ لگانا ہوتا ہے۔ کچھ آپ اپنی انگلی میں لے کے، اور جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہونٹوں کے نیچے کا ایریا ہے، زبان ہے، وہاں پہ بھی اپنے ہاتھوں سے بھی ہاتھ واش کر کے لگا سکتی ہیں۔ جن چیزوں کا آپ لوگ بالکل بھی دھیان نہیں رکھتی ہیں وہ یہ کہ دیکھیں 2 3 دفعہ لگایا ایک ہی دن میں، 2 دفعہ 3 دفعہ لگایا، ٹھیک ہو گیا، آپ نے چھوڑ دیا، ایسے نہیں کرنا، اس کا پورا کورس فالو کرنا ہوتا ہے۔ کچھ دوائیاں دیکھیں سمپٹومیٹک ہوتی ہیں، لائک پیناڈول ہے یا کوئی اور سے آپ کوئی بھی اگزامپل لے لیں، تو وہ یہ ہوتی ہے کہ چلو آپ نے جیسے گریونیٹ ہے کہ جب طبیعت خراب ہو رہی ہے تب دے رہے ہیں، ادروائز نہیں۔ لیکن کچھ دوائیاں ہوتی ہیں ان کا کورس مکمل کرنا ہوتا ہے، ورنہ وہ چیز دوبارہ سے آ جاتی ہے۔ تو یہ ڈراپس ان میں سے ایک ہوتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر نے کہا 7 دن کے لیے دینا ہے تو دینا بجائے اس کے کہ وہ پہلے ہی ٹھیک ہو جائے، اور اگر آپ نے اس کو پہلے ہی چھوڑ دیا تو بھی وہ خطرناک ہے۔ تو دونوں صورتیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ لاسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر مدر کو بھی ایچنگ ہے اپنے بریسٹ نپل پہ یا اس کو ریڈنس ہے تو وہ لازمی اپنا بھی چیک اپ کروائے جا کے۔ کہاں چیک اپ کروائے؟ گائنی میں دکھا سکتی ہیں یا آپ سرجیکل ڈپارٹمنٹ میں بھی جا کے دکھا سکتے ہیں، کسی بھی سرجری کی OPD میں چلی جائیں،
گائنی کی OPD میں چلی جائیں، ٹھیک ہے، ان جگہوں پہ آپ جا کے اپنا معائنہ کروا سکتی ہیں۔ اب ڈاکٹر سے رابطہ کب کرنا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر سے رابطہ آپ کریں گی جب آپ کے بچے کو یہ ڈراپس استعمال کرتے ہوئے آرام سے 5-6 دن ہو چکے ہیں لیکن کوئی ڈفرینس فیل نہیں ہو رہا، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ بخار بھی بچے کو ہے اور آپ چیک بھی کر رہی ہیں وہ 100.4 سے زیادہ ہے، فیڈ نہیں لے پا رہا بچہ، بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، تو ایسے کیس میں آپ نے اپنے ڈاکٹر سے لازمی رابطہ کرنا ہے۔ اچھا یہ ایک ایسی بیسک سی چیز ہے کہ جس کی انفارمیشن مدرس کو نہیں ہوتی، نیو مومس کو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، وہ سمجھتی ہیں دودھ کا نشان ہے اور وہ اتنی بودر بھی نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی بات ہے کہ یہ ویڈیو اس لحاظ سے آپ لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنس رکھتی ہے کہ ایک ایسی چیز جس کا بالکل آپ کو پتہ ہی نہ لگے، یہ بھی بچوں کو اکثر ہوتی ہے اور یہ بڑی کامن ہے، جو بچے NICU اٹینڈ کر کے آتے ہیں ان میں بھی بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں یہ انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو ایک پلے لسٹ دکھائیں گے جس کے اندر بچوں کے کھانوں کی ریسیپیز شامل ہیں، اگر آپ کا بچہ 6 months پلس ہے تو لازمی جا کے اسے بھی گو تھرو کیجیے گا۔